تلنگانہ میں آج سے ذات پات پر مبنی مردم شماری کا آغاز 80,000 گورنمنٹ امپلائیز کی خدمات مسلمان کاسٹ میں BCE درج کریں۔ تلنگانہ میں ذات پات پر مبنی مردم شماری کا آج 6 نومبر 2024 سے آغاز ہوگا، جس کے لیے 80,000 سرکاری امپلائیز کے خدمات حاصل کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ BC کمیشن کی نگرانی میں مردم شماری کا عمل شروع کیا جا رہا ہے تاکہ پسماندہ طبقات اور دیگر طبقات کی سماجی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی پسماندگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ طے شدہ شیڈول کے مطابق سرکاری ملازمین کی ٹیمیں گھر گھر پہنچ کر ہر خاندان فیملی کی تمام تفصیلات درج کریں گی اور 2 حصوں میں تقریباً 75 سوالات کو سروے میں شامل کیا گیا ہے، جن میں 56 سوالات اہم ہیں اور 19 ذیلی قسم کے سوال ہیں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے اسمبلی الیکشنز کے موقع پر وعدہ کیا تھا کہ پارٹی برسر اقتدار آتے ہی ذات پات پر مبنی مردم شماری سروے کرائے جائے گی اور آبادی کے اعتبار سے سرکاری اسکیمات، گورنمنٹ اسکیمات میں حصہ داری رہے گی۔ تلنگانہ میں مجالسی مقام کے انتخابات میں قبل یہ سروے مکمل کرتے ہوئے پسماندہ طبقات کے تحفظات کا تعین ہوگا۔ BC کمیشن نے ڈسٹرکٹس کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے رائے حاصل کی اور اسی دوران تلنگانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی تعمیل میں حکومت نے BC تحفظات کے تعین کے لیے خصوصی کمیشن تشکیل دیا ہے۔ حکومت نے 30 نومبر 2024 تک سروے کی تکمیل کی مہلت دی ہے، تاہم ناگزیر حالات میں مزید 1 ہفتے کی توسیع دی جائے گی۔ مردم شماری سروے میں زیادہ تر اسکول ٹیچرز کو شمار کنندگان کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ہر سپروائزر کو تحت 150 مکانات کی ذمہ داری رہے گی۔ 2 حصوں پر مشتمل 75 سوالات میں ابتدائی 10 سوالات اہمیت کے حامل ہیں۔ SC ST اور BC طبقات میں اپنے حقیقی طبقے کا حوالہ دینے کا رجحان پایا جاتا ہے، جبکہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں میں شعور کی کمی ہے، لہٰذا مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مردم شماری میں سروے میں اپنا کاسٹ کے نام میں BCE درج کریں۔ مردم شماری کے نتیجے میں تلنگانہ میں پسماندہ طبقات کے تحفظات میں اضافے کی امید ہے۔ حکومت نے مردم شماری کے لیے 150 کروڑ روپے الاٹ کیے ہیں۔ مردم شماری کے بارے میں پسماندہ طبقات میں زیادہ جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے کیونکہ مقامی ان کے تحفظات میں اضافہ کا یقینی ہے۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔